کی سلامتی کے لیے خاندان زہرا پہ بلند سے بلند تر صلوات. پروردگار کی خوشنودی کے لیے خاندان زہرا پہ بلند سے بلند تر صلوات. خدیجہ زوجہ رسول کی خوشنودی کے لیے خاندان زہرا پہ بلند سے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین. صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. یقیناً یہ آپ تمام احباب کی جانب سے مجھے جوش ولایت دلایا جا رہا ہے. میں یقینی طور پہ آپ کی ان سماعتوں کو، آپ کے نقیدوں کو سلام کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کے نقیدوں کو پروان چڑھانے والی ماؤں کو میرا سلام ہے، جن کی امانت داری نے آپ کو علی کی ولایت نصیب کی. آپ سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت سی دعائیں ہیں جو کہا گیا، بس جلدی سے آپ دعا فرمائیے. یقیناً سب سے پہلے تو یہی دعا ہے، مالک آپ سب کا اس صف عذاب پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان مجالس، خادمین صف عذاب، اس خلوص محبت عقیدت سے یہ صف عذاب بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے. شیخ نصیر صاحب کے حوالے سے مبشر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مالک ان کی جتنی دعائیں ہیں ان کو قبول فرمائے. شیخ نصیر صاحب کی جتنی دعائیں ہیں مالک قبول فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. اور سب سے بڑھ کے میں یہ کہوں گا اس دن میں، ایک تو ہمارے بھائی علامہ صاحب کے حوالے سے، علامہ افتخار صاحب کے حوالے سے شاید مالک ان کو تنویر صاحب، علامہ تنویر نقوی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے، اور میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہے کہ آج ہمیں ظاہری طور پر ریحان عزا چھوڑ کر چلے گئے. اور میں ایک ہی جملہ کہوں گا ان کے لیے، جی تو بہت کچھ کہنے کے لیے ہے. ریحان اعظمی صاحب اپنے اندر ایک پوری دنیا رکھتے ہیں، ایک پوری دنیا رکھتے ہیں. ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے. اب مجھے کہہ رہے تھے شیخ صاحب کہ آپ ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرائیے گا. یہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ سب سے بڑی دعا ہے، اس سے بڑی دعا ہو نہیں سکتی. آج جب یہ اطلاع ملی تو بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر، ان کے جملے، ان کے نوحوں کے مختلف جو کلام تھے وہ لکھے. میں نے ان کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھا، آپ جملہ سمجھیے یا ان کو اس کا مصرع سمجھیے، جو بھی آپ سمجھ سکتے، لیکن بہت بڑی بات کہہ دی. ریحان اعظمی بھائی کہتے تھے آپ مسلک سے
اہل سنت ہیں، مخاطب ہو کے کہتے تھے آپ مسلک سے اہل سنت ہیں تو اٹھیے تعظیم فاطمہ کیجئے. میں نے کیوں پڑھا یہ جملہ؟ یہ شخص آج ہمیں ظاہری طور پر چھوڑ گیا ہے، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اس طرح کی ظاہری حیات گزار کر جانے والے کا پھر غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو کرنے آیا وہ کر کے گیا. دیکھیے بھیا کاہے کا جھگڑا، بس ہو گئی مجلس شروع یہیں سے. اسی کو خطابت کہتے ہیں. خطابت کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں ہوتی، بس اسی دعا سے ہم گفتگو کا آغاز کر دیتے. تو آج کے بعد قبلہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تو تکرار نہیں، کوئی تو میں نہیں، کوئی FIR نہیں. بھیا ہم تو سلام کرتے ہیں، دعویٰ تو آپ کا ہے، آپ اہل سنت ہیں. دیکھیے یہ شاعروں کے ہاں ہوتی ہے جگل بندی اور اس طرح کے معاملات. ہم خطیب لوگ ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا کام کرنے لگا ہوں. ریحان بھائی کے لیے مزید باعث خوشی اور راحت ہوگی. ریحان بھائی کہہ رہے ہیں آپ اہل سنت ہیں تو اٹھیے تعظیم فاطمہ کیجیے. یہ سنت یاد نہیں ہے، عجیب لوگ ہیں. مسواک یاد ہے؟ یہ ہاتھ مارنے کی نالائن پہ مست ہو، آپ سلامت رہیے. مسواک یاد ہے، سب کچھ یاد ہے. تعظیم فاطمہ بھول گئے ہیں. محمد اٹھ کے بادشاہ مالک خاتم النبیین مولا کھڑے ہوتے تھے. اب روایت بھی اہل سنت کی ہے، میں لفظ بتا رہا ہوں. اگر کوئی سوال آپ سے کرے، ہو گئی مجلس شروع، مخدومہ پہ ہی ہے نا انشاءاللہ. اسی طرح ہم بڑھ جائیں گے اس ذات گرامی کی طرف کہ جس سے منسوب ہے یہ مجلس. لیکن ظاہری بات ہے جب اس ذات کی مجلس ہو تو اس کا آغاز اسی ذات سے ہوتا ہے. وجہ پتہ چلے گی آج انشاءاللہ. 1 گھنٹے بعد آپ خود کہیں گے کہ ہاں وجہ سمجھ لگ گئی آج علی صاحب ہمیں. وجہ کیا ہے؟ اس میں ربط بنا کے جاؤں گا. کیوں بادشاہ مالک محمد کیوں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے؟ یہی سے آغاز کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی سوال تو کرے. اصحاب نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ بیٹی ہیں آپ کی، باپ پر بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہے، تو آپ بیٹی کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا خاموش، میں بیٹی کے آنے پہ کھڑا نہیں ہوتا، اللہ کی عزت آ رہی ہے. سلامت جی بسم اللہ. جتنے بیٹھے ہو ہاتھ نہیں اللہ سلامت جی بسم اللہ. اللہ کی عزت آ رہی ہے. مخدومہ عالیہ کا اس میں مولا ہے، مخدومہ عالیہ کا لقب اطہار ہے، اس میں مولا العزت اللہ. السلام علیکم العزت اللہ. اللہ کی عزت پہ ہمارا سلام ہو، یہ رسول اللہ نے بتایا. تو بات ایسے ہی ختم ہو رہی ہے کہ بلا جس نے سیدہ کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی.
اچھا چلو تمہارے ہاتھ دیکھ کے تمہیں یقین ہو زیادی کبھی ڈر کے نہیں پڑتا. اور جس نے سیدہ کا حق کھایا اس نے اللہ کا حق. زندگی ہو سلامت رہو مل کے سارے. عزت اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ. عزت اللہ میں اللہ کی عزت آ رہی ہے. میں اللہ کی عزت کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں. تو بات تو یہی ہے کہ بات تو یہی ہے. کیوں؟ یہ تھے حبیب اللہ، وہ ہے عزت اللہ. حبیب اللہ وہ عزت اللہ. حبیب اللہ نے عزت اللہ کی تعظیم میں اٹھ کر اپنی عبائے رسالت کو بچھا کر بتایا کہ اللہ کی عزت کا حق کیا ہے. کم از کم ہاں اب یہاں سے میں آپ کو ایک الگ ہی منزل پہ لے کے جانے لگا ہوں. کیونکہ دیکھو کوئی عشرہ خمسہ ہوتا تو بڑے دھیرے دھیرے چلتا، لیکن میں نے بالکل ٹائم کو ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ آج کی ایک ہی مجلس میں آپ کو مجھے ایک منطقی نقطہ دے کے جانا ہے. چلو جلدی سے آپ جس معراج پہ ہیں یہاں پر آ کے مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے ابھی یہاں سے شروع ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا بادشاہ غازی کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے. اگر ساتھ چلنے کا وعدہ کرو. زندہ باد. ایک سوال کا جواب دو مجھے جلدی سے. ایسے ہی بات کرتے ہیں امتحاناً نہیں، بھائی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ایسی تذکرتاً. ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتا ہے اسم. ذات بڑی کہ اسم. ہاں دیکھا یہ ہوتا فائدہ قبلہ. آپ فرما رہے تھے نا یہ بزرگوں کا سینچا ہوا یہ ممبر، یہ بزرگوں کی کھیتی ہے جس کے اوپر میں آج آ کے بیٹھ کے یہ فصل توڑ رہا ہوں. یہ بزرگوں کا یہ فائدہ ہے. میں نے یوں سوال کیا، یہ آسان سوال نہیں ہے. سب لوگ بولے ذات بڑی قبلہ، کیونکہ اسم ذات کا ہوتا ہے. ذات ہے تو اسم ہے، ذات ہی نہیں تو اسم کس کا. ٹھیک ہے اس لیے ذات اسم سے بڑی ہوتی ہے. ہاں اب سننا اور اس کے بعد سر دھننا. مخدومہ عالیہ پاک بی بی العزت اللہ الحجاب اللہ مخدومہ جناب سیدہ جب تشریف لاتی مالک محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے ایسے ہی. اچھا ایک بات بتاؤ، کلونا محمد کا مطلب تو جانتے ہو نا؟ اولونا آخرونا اوسطونا و کلونا. یہ مولوی کہتا ہے ہم 14 کے 14 محمد. جب کی جائے نا ترجمہ تو مولوی صاحب کہتے ہیں ہمارا پہلا محمد، آخری محمد، ہمارا اوس بیچ والا محمد، ہم 14 کے 14. مولوی صاحب سمجھتے تھے ہم نے کبھی پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ 14 کس لغت میں کل کو کہتے ہیں؟ 14 کل کا معنی ہے کل. محمد. اس گھر میں 63 سال والے سے لے کر محسن تک جو آیا محمد بن گیا. مولا زندگی دے.
مولا زندگی جو آیا قبلہ محمد جی بسم اللہ محسن تک جو آیا ہے محمد بن کر. دیکھو مجھے پتا ہے تم سب لوگ بھرے پڑے ہو. میں ملتان میں داخل ہوا ہوں, مجھ سے کئی قسم کے سوالات ہوئے جاننے کے لیے, معرفت کے لیے, ایمان کے لیے, عقیدے کے لیے, امتحان کے لیے. میں جانتا ہوں اس وقت پورا پاکستان موسیٰ حیدر زیدی سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہے کہ سرکار محسن کے ظہور والی روایت آئی کہاں سے؟ میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. لوگوں کو بتاؤں محسن ہے کون؟ ایک جملے میں بتاؤں, آل محمد میں علی کے بعد صرف یہ محسن ہے جس کا نام اللہ کے نام پہ ہے. شاباش, زندہ باد. میں نوکر آپ کی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے میرا. آپ سلامت رہو, آپ آباد رہو. ہاں آل محمد میں سب کے نام حسن حسین, ٹھیک ہے, سجاد, علی, سب. صرف علی آئے پہلے. اللہ نے اپنا نام دیا, مشتق نہیں تھا, اللہ نے اپنا نام. علی اس کا نام تھا, یہ علی. اس کے بعد ایک محسن ہے, ادھر وہ محسن ہے. اچھا لطیف بات ہے, جو لوگ مجھے مستقل سنتے ہیں, میری طبیعت سے واقف ہے, ان کے لیے لطافت سے کہہ کے جا رہا ہوں. یہ میں نے روا روی میں کہا, اللہ کے لیے ادھر اور ادھر کا استعمال نہیں ہوتا. کہہ گیا شاباش, زندہ باد. پڑھا کہاں گیا؟ اللہ کہاں پڑھا گیا؟ اللہ اللہ فقط اللہ, صرف اللہ, بس اللہ. یہ کہنے والوں نے صرف اسم اللہ دیکھا ہے, اللہ کا نہیں پتا. اللہ کا نہیں پتا. چلو آؤ جلدی سے. ذات اور اسم. مخدومہ عالیہ تشریف لاتی, ٹھیک ہے, ذات آتی نا, مالک محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کلنا محمد, اس گھرانے میں جو ہے محمد ہے, یعنی مرتبے میں, رتبے میں, منصب میں بادشاہ محمد, خاتم النبیین, ٹھیک ہے, لیکن عزت, مرتبہ, فضائل, مالک محمد, مولا علی, مولا حسن, مولا حسین, بادشاہ سجاد, جتنے محمد. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر بیٹھا ہے, مولا محمد بیٹھے ہیں. کوئی ایک بھی کھڑا ہوا ہے, مولا محمد کھڑے ہیں. ان میں سے کسی ایک نے تلوار اٹھائی, مولا محمد نے اٹھائی. کسی ایک نے تلوار رکھ دی, مولا محمد نے رکھ دی. یعنی جس کا بھی عمل ہے وہ محمد کا عمل ہے. اب گھر جا کے سوچنا, اگر یہاں پر سمجھ نہ آئے, اگر آ جائے تو پھر کم از کم مجھے اسی جرت سے اظہار کرنا جیسے میں پڑھ رہا ہوں. ذات اور اسم کا فرق بتایا. ذات خود آئے تو بہت بڑی ہستی ہوتی ہے, اسم آئے تو وہ ذات سے چھوٹا ہے, لیکن محمد تو حقیقت میں ایک ہی ہے. اب میں کیا بتاؤں کون کیا ہے؟ جب سیدہ خود آتی تھی, محمد اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. عباس کا نام آیا, سجاد اٹھ کے کھڑے. آباد رہو آپ سارے, آپ کی نسلوں میں ولایت جاری رہے, آپ سلامت رہیں.
روایتیں وہی ہیں قبلہ، ان کو دیکھنے کا نظریہ اور زاویہ بدلتا ہے بس، وہی عقیدے کو ایک سیڑھی اور اوپر کی جانب چڑھاتا ہے۔ مالک علی کا فرمان ہے جو حق کی منزل پر ایک دن سے زیادہ کھڑا رہا ہلاک ہو گیا۔ یہ معرفت نورانیہ والا جملہ ہے، کبھی اس کو پھر کبھی اس کو حل کریں گے۔ بڑھتے جاؤ، رکنا نہیں۔ مجھے پتا چل گیا، مجھے آ گیا، مجھے سمجھ میں آ گئی، جس لمحے یہ کہا تب ہلاکت ہو گئی۔ عباس بادشاہ کا یہ روایت تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، مالک کا اسم لیا صرف ایک شخص نے آ کے، بادشاہ، امامت، حجت، علی کا بیٹا، سیدہ مخدومہ عالیہ کا بیٹا، اللہ کی حجت، امام، ادھر عباس کا اسم آیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر آیا، پھر ہوا، پھر آیا، پھر ہوا، میں نے پڑھنا ہے، ہاں بہت توجہ سے، بہت توجہ سے، مجھے بڑی دور کی منزل کرنی ہے۔ اور دیکھو اس میں خدا کی قسم تمہارا میرا کوئی معاملہ نہیں، جب مصائب میں آنکھوں میں پانی آ جائے نا، فضائل میں، اس سے اوپر مجلس نہیں جایا کرتی، اس سے زیادہ نورانیت اور کہاں سے لائیں گے؟ آپ سلامت رہیں شیخ صاحب، مولا زندگی کرے، لیکن سنو جذبات کو تھوڑا سمیٹو، مجھے بڑا لمبا سفر کروانا ہے، کیونکہ میں کیا بتاؤں میری کیسی ایک ایمانی اور جذباتی وابستگی ہے اس ذات اطہر سے کہ جس کے فضائل سننے کے لیے آج تم یہاں سمٹے بیٹھے، مجھے پل باندھنا ہے اور وہاں تک پہنچنا۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے ابھی کہ عباس بادشاہ کا صرف اسم حجت اٹھ کے، اب آپ کہیں گے کہ حجت اس سے پہلی بھی تھی، تب عباس کا اظہار کیا تھا؟ لو پھر ایک جملہ سنو مجھ سے، پہلے طبیعتوں کو آمادہ کرو، ایک جملہ، کائنات کے سارے فضائل جمع کر کے ترازو کی ایک تکڑی میں رکھو جو حسین کے اظہار کے لیے ہوں کہ حسین کون ہے، سارے فضائل جمع کرو، ٹھیک ہے، ادھر رکھو ایک تکڑی میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہنے لگا ہوں، میں اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کر کے کوئی اوقات حیثیت ملی ہے کہ یہاں ذکر کر رہا ہوں، آپ کی دعائیں ہیں، لیکن میں ایک بات بتانے لگا ہوں، کسی کا عمل دکھانے لگا ہوں۔ کائنات کے سارے فضائل جمع کر کے ترازو کے ایک تکڑے میں رکھو کہ حسین کون ہے، تب بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوگا حسین کون ہے۔ جاننا چاہتے ہو؟ عباس ہو کر جس کے سامنے ایسے کھڑا رہے اسے حسین، مولا زندگی کرے تمہاری، ان ہاتھوں کو سلام ہو، یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے۔ عباس ہو کر یزید کا یہ انجام ہو گیا، بات تجھے کر گیا خود جلیل و خوار ہو گیا، تیرے حسین کو ملا درود و سلام، تیرے یزید کو ملی لعنت اور گالیاں۔ عباس ہو کے جس کے سامنے تعظیم سے کھڑا اسے حسین۔ عباس نے بتایا کہ حسین کون ہے۔ اب آؤ میں بتاؤں تمہیں عباس کون ہے۔ سننا، خصوصاً وہ لوگ متنبہ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، امید کرتا ہوں یہاں نہیں ہوں گے یقیناً، لیکن اگر نہیں ہے تو پیغام غدیر کی طرح میرا یہ پیغام ان تک پہنچانا، اور جا تو رہا ہے، لائیو جا رہا ہے ساری دنیا میں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کسی سے، کہیں کی کروں نہ کروں، ملتان آ کے یہ مجلس ضرور لائیو کروں گا۔ آنکھیں متلاشی ہیں، مجھے مل نہیں رہا وہ جس سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں تو پورا کر رہا ہوں اپنا وعدہ۔ چلو بہرحال،
آپ کو سلام میرا. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, آپ سب سلامت رہیں جنہوں نے اس نعرے پر جواباً صدا بلند کی ہے. بادشاہ ابوالفضل آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میری دعا, اگر گزارش ہو تو اس پہ کچھ کہہ سکتا ہوں. ایسے عقیدہ ہے نا, تو آگے بڑھنا چاہیے. آگے مولا عباس با وفا نہیں ہے, عباس خود وفا ہے. با وفا وہ ہے جو عباس سے وفا کرے. آپ سلام مولا زندگی, ٹھیک ہے, آباد رہو. چلو بڑھتے آؤ بس, کیونکہ وقت اور یہ آج کی نشست میرے پیش نظر ہے, اس لیے میں تیزی سے سفر کروں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آؤ بتاؤں میں عباس کون. ٹھیک ہے, دیکھو یہ بچہ بیٹھا ہے, میں ابھی انہیں مخاطب کروں تو میں کہوں گا بیٹا, بیٹا کہہ کے مخاطب کروں گا. میرا اپنا بیٹا بیٹھا, میں اس کو کہوں گا بیٹا, تو میں نے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے بلایا. یہ برخوردار بیٹھے, میں نے انہیں بھی بیٹا کہہ کے بلایا. آپ نہیں جانتے آپ کے بھائی زیدی صاحب کا بیٹا کون سا ہے. آپ تو سوچیں گے اس کو بھی بیٹا کہہ رہے ہیں جو ان کا ہے, اس سے بھی بیٹا کہہ رہے ہیں, ان کا بیٹا کون سا ہے. انہیں میں نے کیوں بیٹا, اپنے بیٹے کو تو بیٹا کا سمجھنا. دیکھو یہ خطابت کے اصول کے خلاف ہے, جب مجلس ایسے عرص پہ چلی جائے نا تو نیچے نہیں لاتا, لیکن میں لے آیا کرتا ہوں, کیونکہ میرا مقصد داد سمیٹ کر نہیں جانا, میرا مقصد پیغام پہنچا کے جانا ہے. پیغام داد آپ دیتے ہو وہ میرا سرمایہ حیات, نشان حیدر, میری سانسیں ہیں, وہ آپ مجھ پہ احسان کرتے ہو, تو بدلے میں پھر احسان کا کچھ تو جواب دوں گا نا, وہ میں پیغام دے کے کرتا ہوں. یہ بھی بیٹا وہ بھی بیٹا, فرق کیا, بڑا فرق ہے. وہ میرا بیٹا, اسے میں نے اعزازی طور پر بیٹا کہہ دیا, یہ میری وراثت کا وارث نہیں ہوگا. میں چلا جاؤں گا, حویلی کی دیواریں بول بول کے شیخ صاحب بعد میں گواہی دیں گی کچھ پڑھا گیا تھا, اور میں پھر کہوں گا بزرگوں کے سینچے ہوئے اس کھیت میں بیٹھا ہوں, میرا کمال نہیں ہے. بڑی توجہ کے ساتھ, وراثت میں اعزازی طور پہ کہہ دیا نا, بس یہ اعزازی طور پہ کہے گا, یہ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے, یہ باہر جا کے اترا کے کہے گا زیدی صاحب نے مجھے بیٹا کہا ہے, پتا ہے آپ کو زیدی صاحب نے بیٹا کہا ہے, یہ فخر کرے گا. لوگ کہیں گے ہاں بھائی کہا تو تھا, لیکن جب بات آئے گی نا وراثت کی, کسی بھی شے کی ہو, علم کی ہو, علم کی ہو, یا دنیاوی اسباب و مال کی ہو, تو پھر اس کا بیٹا کہا کوئی فائدہ نہیں دے گا. وراثت اسی کو ملے گی جو بیٹا. اچھا یہ تو بات ہو گئی اردو میں. اب آؤ ذرا اس کو ایک جملے کو عربی میں, جو کہ میں نے دعویٰ نہیں کیا, لسانیات کا ماہر نہیں ہوں میں, یہ عربی کے معاملات مجھ سے بہت بہتر لوگ جانتے ہوں گے, لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ تو اردو ہے جس میں آپ اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ رہے. آپ شاگردیس سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں, فلانے مومن کے گھر کے دروازے پہ ایک بیٹا کھڑا, آپ نے اس کو کہہ دیا بیٹا جاؤ, والد صاحب کو بلا کر بیٹا بیٹا ہو رہا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں بیٹے کے لیے دو الگ لفظ ہیں. ایک بیٹے کے لیے عربی میں لفظ ہے ابنی, ابنی, اور ایک لفظ ہے عربی میں بیٹے کے لیے والدی. ٹھیک ہو گیا, سلامت رہے. دیکھیں جو بزرگ بیٹھے جنہوں نے اساتذہ کو سنا وہ تائید کرتے جائیں گے. جوانوں کے لیے بڑا پیغام ہے سمیٹ لینا. دو لفظ ہیں, ایک ہے ابنی, اس کا مطلب بھی بیٹا ہوتا ہے, مطلب بیٹا ہی ہوتا ہے, لیکن جب ایک زبان میں ایک ہی لفظ کے لیے دو الفاظ موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وجوہات الگ الگ ہیں, معنی الگ الگ ہیں. عربی میں بیٹے کو ابنی بھی کہتے ہیں, بیٹے کو ولدی بھی کہتے ہیں. فرق کیا کیسے ہوگا؟ عربی میں جو اپنا اعزاز دیا جائے کسی کو, یعنی کسی کے بیٹے کو بیٹا کہا, سرے راہ گلی سے کوئی چلتا جا رہا ہے اور اس نے کہا اے بنی یا اے بنی, پیچھے سے کوئی پڑھا لکھا چل کے آ رہا ہے, وہ دیکھ کے سمجھ جائے گا ہاں اس نے اعزازی طور پہ پکارا لیکن اس کا بیٹا نہیں ہے.
عربی میں کسی کے بیٹے کو پیار آئے، محبت آئے، لاڈ آئے تو کہتے ہیں ابنی. تھوڑی دور گئے میں نے پیچھے سے آواز دی والدی. میرا بیٹا پیچھے سے آ گیا. جو پڑھا لکھا شخص آ رہا تھا اس نے کہا ہاں یہ زیدی صاحب کا حسبی، نسبی، سلبی، وراثت رکھنے والا بیٹا یہ ہے جو ولدی ہے. اب رکھ میرے سر پہ قرآن. اور ٹھیک اسی وقت عالم اسلام میں جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لے سیدہ نے عباس کو ابنی نہیں ولدی عباس. مل کے ساتھ ولدی عباس، اے میرے بیٹے عباس. اب میں پوچھتا ہوں وہ کون بے غیرت ہے جو سوال کرتا ہے عباس سید ہے؟ سوال کیا جاتا ہے کیا عباس پہ درود پڑھ سکتے ہیں؟ سیدہ کا بیٹا ہے. دیکھو قسم لے لو میں تھک کے نہیں پڑھوں گا. ابھی صرف آدھا گھنٹہ ہوا، آدھا گھنٹہ اور پڑھا ہے اور تمہیں میں نے معراج تک لے کے جانا ہے. میرے ساتھ چلنا ہے، تم نے تھکنا نہیں ہے. میں پڑھتے نہیں تھکوں گا، تم نے داد دے کے نہیں تھکنا. بس بڑی توجہ. ولدی عباس، جس ماں کی آغوش میں اپنا بیٹا موجود ہو نا. دیکھو اگر کسی کی آغوش سنی ہے وہ تو اعزاز میں حسرت میں بچوں کو کہے گی بیٹا 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 بیٹا. جس کی آغوش میں اپنا بیٹا ہو وہ سارا لاڈ اس پہ دکھائے گی، اسے کہے گی بیٹا. اور جس ماں کی آغوش میں حسن اور حسین ہو وہ کہے بیٹا عباس میرا. اب جملہ کہوں جس کے بغیر میرا جینا نہیں ہے، میرا مرنا بھی نہیں، میرا کچھ نہیں، جس کے بغیر میں نہیں ہوں، وہ جملہ کہوں کیونکہ اس ذات کا ذکر نہ آئے تو میری مجلس ہوتی نہیں ہے. مخدومہ نے کہا ولدی عباس، عباس میرا بیٹا، عباس میرا بیٹا. وراثت اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، آنے دو جو آنے والا ہے. سننا آنے دو جو آنے والا ہے. جب وہ صدق واپس لے گا تو حسنین کے ساتھ صدق میں عباس کا حصہ. آنے دو المنتقم کو. جب وہ منتقم فدق لے گا تب عباس کا حصہ ہے فدق میں. کیوں؟ کہنے والے نے کہا والدی عباس میرا بیٹا. آپ کے میرے پاس کیا سند ہے؟ آپ اور ہم مورخ کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ فاطمہ نبی کی بیٹی اور یہ فاطمہ بنو کلاب سے آئی ہیں. وہ کہہ رہی میرا بیٹا. اب میں بتاؤں تمہیں، اب میں جوڑ باندھ کے یہاں تسلسل میں خطابت کی بنیاد پہ ایک منزل سے دوسری منزل پہ جا رہا ہوں. خدا کی قسم تم نے ناروں سے لے کے دانت اور ان برستے ہوئے مودت کے چھلکتے آنسوؤں سے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا زیدی لاہور سے آیا ہی نہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں، مقصد پورا ہوا ہی نہیں.
سیدہ کون ہے؟ ہاں، اور یہ ام البنین مخدومہ عالیہ کون ہے؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ، ایک جملے میں بتا رہا ہوں، ایک جملے میں کس نے کہا تھا کہ علی کے ساتھ مخدومہ کا عقد کرو؟ نہیں، مولا علی کا اور مخدومہ عالیہ کا عقد ہوا کس کے کہنے پر؟ ہاں شاباش، ہاں پہلے میں سوال صحیح نہیں کر سکا تھا، معذرت، اللہ کے کہنے پہ اللہ نے کہا نہ کرو، رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، بڑے لوگ آئے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ خاموش، کہ غیرت کا معاملہ ہے، چپ کر، خاموش، اللہ نے کہا کر، پھر بادشاہ نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو، ایک جملہ کہہ دوں، ایسے آ گیا، حلق میں آ گیا، کیا کروں، طبیعتاً بخیل نہیں ہوں، واپس نہیں لے کے جاؤں گا، تمہارے لیے آیا، بادشاہ محمد نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو کوئی سیدہ کا کفو نہ ہوتا، اور بغیرت ملا علی کے فضائل پڑھنے والوں پر غلو کے فتوے نہ لگا، شرک کے فتوے نہ لگا، شکر ادا کر علی کا کہ علی ہے، سیدہ سے عقد ہوا اور کفو مل گیا، اسی لیے وہ ایک اکیلا رہ گیا۔ سجدے ادا کرو، ورنہ کوفو ون آہد کو کہاں لے کر جاتے۔ اگر علی نہ ہوتے سیدہ کا کفو، خدا کی قسم قرآن کی یہ آیت میں دلیل نہ ہوتی، وہی کفو ون آہد ہے، علی ہوئے، علی عقد ہوا، کفو ون آہد ثابت ہو گیا، علی کے ہونے سے اللہ ثابت ہوتا ہے، شرک نہیں ہوتا۔ علی کے ہونے سے اللہ دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، دلیل کے بغیر دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ جو علی کو ایک طرف کر کے اللہ ڈھونڈنے جاتے ہیں انہیں اللہ نہیں ملتا، چلو الگ موضوع ہے، لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے ولایت کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بلکہ ولایت کی وجہ سے سب کچھ ساتھ چل رہا ہے۔ کس کے کہنے پہ عقد ہوا؟ اللہ نے کہا علی سے ہوگا، علی سے، آسمانوں پہ بھی ہوا، یہاں بھی علی سے ہوگا، علی سے۔ ابھی بتا چکا ہوں کہ سیدہ کون؟ العزت اللہ، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب ایک جملہ، اور اس جملے کے لیے میں نے کہا تھا خدا کی قسم وصول کر لینا، میں بتانے لگا ہوں تمہیں اب اتنی تمہید کے بعد کہ یہ ذات اقدس کون ہے، کیونکہ ان دو ذوات کے ذکر کے بغیر اس ذات کا ذکر کرنا میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ سیدہ وہ ہیں، سیدہ وہ ہیں جن کا عقد اللہ کی فرمائش پہ ہو، اور ام البنین وہ ہیں جن کا عقد سیدہ کی فرمائش۔
سلامت رہے آپ کو. میرے بیٹوں کی طرح ہے زیدی عالم. اس کا جملہ تھا یہ جو میں نے مستار لے کے آپ تک پہنچایا ہے. یہ اللہ کی فرمائش پہ ادھر اب ہو رہا ہے, ان کی فرمائش پہ. خدا کی قسم, اب سنو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم ساری ظاہری حیات علی عقد کرتے ہی نہ, پیار ہی اتنا تھا. سیدہ نے خود کہا میں کہہ رہی ہوں. چل, اللہ کی خواہش کو سیدہ کہتے ہیں, سیدہ کی خواہش کو ام البنین کہتے ہیں. خواہش سیدہ میں کہہ رہی ہوں, یا علی میں کہہ رہی ہوں, آپ عقد کریں گے, بیٹا ہوگا, میرا ہوگا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, دیکھو جن کی سمجھ میں آل محمد کے ظہور و نزول نہیں آتے ان کے سوالات بجا ہیں, ان کو کیسے سمجھائیں گے. لیکن جو کم از کم ظہور و نزول مانتے ہو تو پھر مانو ہوا وہاں آیا وہاں. عباس بیٹا بن کے آیا وہاں, سیدہ کہہ رہی ہے میرا. سمجھاؤں کیسے؟ یہ ٹھیک ویسے ہی ہے, اس کی مرضی بسم اللہ الحمد میں ہو, والناس میں ہو, بقرہ میں ہو, نازل ہو رہی ہے اس کی مرضی. سلامت یہ نزول ہے, یہ اظہار ہے. میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا. اب میں کیسے بتاؤں خدا کی قسم. معرفت نورانیہ یہاں پہ آ جاتی ہے جس کو سمجھانے کے لیے بڑی نشستیں چاہیے. لیکن ایک بات, جب صفین میں عباس علی بن کے لڑے تھے نا, علی بن کے لڑے تھے. ہاں, اور جب نہیں, چلو, جب صفین میں علی نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا کہ علی کیسے لڑتا ہے, جیو زندہ رہو, شادباد, مولا سلامت رہو. علی کیسے لڑتا, اب سننا. عباس علی عباس علی. اب سننا, جب واپس آئے خیمے میں, ہاتف غیبی سے آواز, یعنی غیبی آواز آئی مخدومہ عالیہ کی خیمہ علی میں. جب عباس تھے اور علی تھے اور حسن و حسین تھے, تب آواز آئی علی کیسا پایا میرے بیٹے. دیکھو بڑی معذرت, معراج تو تمہیں مجھے اب سنانی تھی اور تمہارے نعروں میں تھکاوٹ آ گئی. اچھا چلو, آپ نے خرید لیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ سلامت رہیں. آپ نے زندگی میں لا تعداد بار
بادشاہ خاتم النبیین کی معراج سنی ہوگی. کیا خیال ہے حویلی والوں، ملتان والوں، آج تمہیں ام البنین کی معراج سناؤں؟ آپ سلامت رہو، آپ سلامت رہو. ادھر شیخ صاحب اور ادھر گردیدی صاحب یہ تیار رہے، ایک کلپ اور بننے والا ہے. اور اب جب مجھے پتا ہے بنے گا تو پھر کتاب کا نام شیخ صاحب میں پہلے ہی لے لوں، ٹھیک ہے؟ جب پتا جو ہے جو بنے گا تو آسانی ہو جائے. اچھا لطف یہ ہے جو پڑھوں گا وہ ذرا سننا، اور خدا کی قسم مزہ یہ ہے کہ یہ روایت لکھنے والے اہل سنت میں سے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں، یہیں سے مجلس شروع ہوئی تھی، آج یہیں تک آ رہی ہے. پھر اہل سنت میں سے ہو اگر یہ عقیدہ ہے نا تو ہم جوتیاں سر پہ رکھ کے پھریں. ہمیں عقیدے کی بات کرو بھیا. اہل تشیع، اہل سنت، مسلمان، ہندو، عیسائی، ٹھیک ہے، سب اپنے پاس رکھو. ہمیں یہ بتاؤ علی مانتے ہو کہ سوچتے ہو؟ بنایا آپ نے. آپ سلامت رہو، نسلیں شادباد، جیو آپ سب، جیو ملتان والوں، سلامت رہو، سلامت رہو. جیسا اظہار تم نے کیا اب میں بھی اسی اظہار سے پڑھوں گا، بے فکر رہو. ہاں بس منزل آخری ہے لیکن اس کو آخر تک پہنچا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ. اور جہاں جائیں گے وہاں سے واپس آنے کا دل کس کا کرتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب نوٹ کر لو نام. اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے علامہ جرجانی، بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے معتبر علماء میں. اور آج کل کے عالم نہیں ہے یہ کہ آپ بات کریں کہ یہ 200-400 بڑا صدیاں پرانا، 400 سال پرانا آذربائیجان سے تعلق ان کا. علامہ جرجانی کا انہوں نے کتاب لکھی اسرار جلی و خفی. ٹھیک ہو گیا؟ بندہ، ملک، اس کا ٹینیور کب کا، عہد اور کتاب کا نام. اب پڑھوں؟ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں. اور عقیدہ سننا جب اہل سنت یہ لکھ رہا ہے تو انہوں نے لکھا کہ پاک مخدومہ عالیہ بی بی ام البنین اپنے حجرہ اقدس انوار الہی میں موجود تھی. اور دن کون سا ہے؟ دن ہے 4 شعبان کا. شاباش حیدری. گردئی صاحب اور شیخ صاحب آپ بھی ابھی اندر یہی بات ہو رہی تھی ظہور و نزول والی. کائنات ختم ہو جائے دلائل ختم نہ ہو، یہ ایک اور دلیل ابھی لے لو. ظہور ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے یا ولادت ہوتی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کون لکھ کون رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی بتا دیا. کہا بی بی مخدومہ موجود ہے، 4 شعبان ہے. بی بی الصلاۃ کے بچھائے ہوئے مصلی پہ صلاۃ قائم کر رہی ہے. بس سمیٹتے آؤ میرے ساتھ اس طرح، ٹھیک ہے؟ اور بی بی ایک تسبیح کر رہی ہے مصلی پہ بیٹھ کے. تسبیح ہو رہی ہے، تسبیح ہو رہی ہے. ایسے میں باب توحید کھلا. توحید کی دلیل بن کے علی دروازے سے آئے. العزت اللہ کی آرزو سے پوچھا بی بی کیا پڑھ رہی ہیں؟ بی بی نے کہا تسبیح. کہا کیا تلاوت کر رہی ہیں؟ کہا پڑھ رہی ہوں یا علی العظیم.
یا علی یا علی یا علی، شاباش، اندر بار سارا جرگیز میں حیدری، سلامت رہو، حویلی آباد رہے، آباد رہو، ملتان والو تم سلامت رہو۔ خدا کی قسم، اگر یہ لائیو جا رہی نا، ساری دنیا سن رہی ہے، ساری دنیا۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، جب میں نے بادشاہ سے منسوب نشستوں میں جب میں پڑھتا ہوں نا کہ مالک نے جو اپنی احادیث میں بتلایا کہ ہمارے ناصرین اور مددگار کہاں کہاں سے ہوں گے، تو اس میں جب بات اس خطے کی آئی تو ملتان کا نام آیا۔ لوگوں نے اکثر مجھ سے پوچھا ملتان کا نام کیوں آیا؟ اب ساری دنیا سن لو، دیکھ لو، اس لیے آیا۔ زندگی آپ آباد رہو۔ شاد باد بادشاہ کے ظہور تک دیو، مالک کی نالائن پہ تمہیں سجدہ ابدیت نصیب ہو، آباد رہو، سلامت رہو۔ چلو ہاں، کیا پڑھ رہی ہیں بی بی؟ کہا یا علی العظیم۔ بادشاہ نے کہا ہاں بی بی، اس تسبیح کی تلاوت کو قائم فرمائیں۔ قائم، اب قائم کے معنی یا سمجھنا بی بی، قائم، قائم اس کو کہتے ہیں جو کبھی قطع نہ ہو۔ اسے ایک لفظ پہ اشرے ہو سکتے ہیں، خدا کی قسم میں ایک جملے میں بتا رہا ہوں، قائم اس کو کہتے ہیں جو کبھی قطع نہ ہو، کبھی منقطع نہ ہو، اس میں توقف نہ ہو، لمحے کے آخری حصے ہین کے لیے بھی توقف آ جائے تو قائم نہیں ہے۔ توقف آنے نہ دینا، اگر توقف یعنی وقفہ، توقف بولتے ہیں، وقفہ آ جائے تو پھر قائم نہیں ہوتی۔ یعنی صبح سے دوپہر کا وقفہ آیا تو قائم، دوپہر سے شام کا وقفہ آیا تو قائم۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کر۔ خبردار، مصلی سے نہیں اٹھنا۔ قرآن نے کہا قائم کرنا، تو صبح کی چھوڑ کے دوپہر کو واپس آتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، پتہ چلا یہاں صلاۃ وہ ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ سب کچھ کہوں گا کیا، کہہ گیا، آپ سلامت رہو۔ بی بی اس کو قائم فرمائیے، جاری فرمائے، قائم فرمائے، توقع وقفہ نہ آنے پر۔ بادشاہ یہ کہہ کے پلٹ گئے، بادشاہ واپس ہوئے، بی بی نے تسبیح جاری رکھی، یا علی العظیم، یا علی العظیم۔ اب مخدومہ فرماتی ہیں، راوی نے لکھا، کتاب بتا دی، حوالہ بتا دیا، غور سے سننا۔ بی بی فرماتی میں نے دیکھا کہ آسمان کی بلندیوں سے ایک نور بادل کی شکل میں آیا۔ بی بی کہتی ہے میں نور کو دیکھتی رہی، مجھے اپنے ولی کی نصیحت یاد تھی، بی بی توقف، وقفہ نہ آئے، قائم رکھنا علی العظیم کو، توجہ علی العظیم پر رہے، علی العظیم کو قائم رکھنا۔ اور جانتے ہو علی العظیم کیا ہے؟ کون علی العظیم؟ میں نہیں کہہ رہا، موسیٰ جدی نہیں کہتا، یہ یہیں پہ کہیں نہ کہیں ہوگی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بڑی کتاب لکھی التوحید، اس میں شیخ صدوق خود لکھ رہے ہیں جب اللہ کا اسم اللہ نہیں تھا تب وہ علی العظیم تھا۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے۔ اب
دیکھیے نا یہی بات ہو رہی تھی، بزرگوں نے تو لکھا، اب اگر کوئی پڑھے نا تو ہم کیا کریں؟ علی العظیم تھا، جب اس کا اسم اللہ جاری نہیں ہوا تھا، کہا پڑھیے علی العظیم، علی العظیم کا بادل کا ٹکڑا ایک نور تھا جو بادل کی مانند آیا اور میری چاروں طرف اس نے احاطہ کر لیا، چاروں طرف اسا، کہا میں نے نور کا جلال دیکھا، جلال دیکھا نور کا، اور اپنی تسبیح کو مزید بلند کیا، میں نے تسبیح کو، اب کس کی ماں ہے توجہ رکھنا، کس کا حرم ہے، کہا نور جلال والا تھا، جب میں نے نور میں جلال دیکھا تو میں نے ایک بار جلال کے ساتھ علی العظیم کہا، وہ والا جلال اس جلال کے آگے، دیکھو تم وعدہ کر کے چلے ہو المؤمنین کی معراج سننی ہے، تھکنا نہیں ہے، میرے ساتھ آنا ہے، بڑی آخری منزل ہے بس، ہاں تمہاری زحمتوں کو تمام کروں گا، بس بڑی توجہ رکھنا، کہا جلال، میں نے علی العظیم جلال میں کہا، جیسے ہی میں نے جلال میں علی العظیم کہا وہ نور گویا میری سواری بن گیا، میں اس نور کے ٹکڑے کے اوپر سوار ہوئی، میں نے یا علی العظیم کی تسبیح جاری رکھی، وہ نور کا ٹکڑا بلند ہونا شروع ہوا، میں علی العظیم کہتی رہی بلند ہوتا رہا، میں کہتی رہی بلند ہوتا رہا، میں کہتی رہی بلند ہوتا رہا، ہواؤں سے، فضاؤں سے، سماؤں سے، خلاؤں سے، کہتی ہیں یہاں تک کہ پہلا آسمان آیا، میں نے علی العظیم کی تسبیح کی، آسمان کا دریچہ کھلا، پہلے آسمان میں نور داخل ہوا، میں علی العظیم کی تسبیح کرتی رہی، لکھنے والے کی جوتی کو زیدی کا سلام، خدا کی قسم ہمیں مسلک نہ بتایا کرو، جو عباس کے ایسے فضائل لکھے وہ حلال زادہ، جو سن کے بھی نہ مانے وہ حرام، کیوں مسلکوں میں بانٹتے ہو؟ بی بی ام المؤمنین کہتی میں نے تسبیح جاری رکھی، علی العظیم، علی العظیم، پہلے آسمان سے اوپر کا سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ اب یہ بڑی طویل روایت ہے، میں اگر کسی منزل پہ بھی رکا تو آگے نہیں بڑھ سکوں گا، وقت ہو چکا، اس لیے توجہ سے، تم جانتے ہو زمین سے پہلے آسمان کا جتنا فاصلہ ہے پہلے سے دوسرے آسمان کا 2 گنا فاصلہ ہے، بی بی کہتی میں تسبیح کرتی رہی، وہ فاصلہ طے ہوتا رہا، ہوتا رہا، نور کے انوار کی منزلیں چلتی رہی، چلتی رہی، دوسرے آسمان پہ علی العظیم کا در کھلا، تیسرے آسمان پہ علی العظیم کا در کھلا، چوتھے آسمان کا در کھلا، پانچویں کا در کھلا، چھٹے کا در کھلا، ساتویں آسمان پہ علی العظیم کا دروازہ کھلا، میں ساتویں آسمان پہ جب عرش اولا پہ آئی میں علی العظیم کی تسبیح کر رہی تھی، گویا سارے انوار میرے گرد جمع تھے، لیکن ایک خاص منزل آئی جب ایک ایک کر کے وہ سارے انوار مجھے چھوڑ کے جانے لگے، میں سمجھ گئی کوئی ایسی منزل آ گئی ہے جس سے آگے انہیں آنے کی اجازت، شاباش شاباش، یہیں پہ اسی عرش پہ رہنا ہے تم نے، بی بی کہتی مجھے نصیحت یاد تھی، میں نے تسبیح نہیں چھوڑی، گویا اس علی العظیم نے مجھے وہاں پر جکڑ رکھا تھا، وہ علی العظیم مجھے قائم کیا ہوا تھا، کہتے ہیں ایسے میں نے تسبیح علی العظیم جب بآواز بلند کی تو میں نے دیکھا سامنے ایک نور کا بحر دخار ہے، لیکن اس نور کے پرے کسی حجاب سے ایک نور برآمد ہو کے میری جانب آیا، وہ سارے انوار اس کے آگے ختم ہو رہے تھے، وہ نور میرے سامنے آیا اور اس سے آواز آئی ام البنین تیرے استقبال کو فاطمہ، علی مولا، علی مولا، علی مولا، جیو جیو جیو، سلامت رہو، سلامت رہو۔
ہاں یہی رہو اسی معراج پہ رہو، میں نے تمہیں اسی معراج پہ نتیجہ دینا ہے. ہاں ام المؤمنین تیرے استقبال کو فاطمہ آئی ہے، فاطمہ تیرے بی بی نے تسبیح کو جاری رکھا. علی العظیم. اب بی بی کہتی میں نے دیکھنا شروع کیا، اس ایک نور کے پہلو سے دوسرا نور آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، ساتواں آیا. کہتی میں دیکھتی گئی پورے 14 نور جمع ہو گئے. بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا، تیار رہو آخری منزل کے لیے تیار رہنا حویلی والو، ملتان والو. بی بی نے کہا میں نے دیکھا 14 نور جمع ہو گئے. کہتی میں نے تسبیح کو جاری رکھا. علی کی نصیحت ذہن میں تھی، علی العظیم علی العظیم. بی بی کہتی میں نے تسبیح جاری رکھی تو اب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. بھلا کیا؟ 14واں نور 13ویں میں داخل ہوا، 13واں 12ویں میں، 12واں 11ویں میں، 11واں 10ویں میں، 10واں 9ویں میں، 9واں 8ویں میں، 8واں 7ویں میں، 7واں 6ٹھے میں، 6ٹھا 5ویں میں، 5واں 4تھے میں، 4تھا 3سرے میں، 3سرا 2سرے میں. دوسرا نور پہلے میں آ کے جب ایک ہو گئے آواز آئی ام البنین ہمیں لے جا، ہم عباس ہو گئے. ہم عباس ہو گئے، ہمیں لے جا. ابھی بھی دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا، تیرا مولا میرا مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا مولا ہے. آپ سلامت مولا سلامت رکھے آپ. اب تمہیں سمجھ لگے گی زیارات میری لکھی ہوئی نہیں ہیں، پڑھتے ہو کبھی غور نہیں کیا. اب جب عباس کی زیارت پڑھنا تو دیکھنا، ورنہ جو جاتے ہو عباس کے روزے پہ بھی قطع لگتے ہیں. جب جاؤ تو شام میں عالیہ بی بی فاتح شام کے بھی روزے پہ قطع لگتے ہیں، جس پہ عباس کو سلام لکھا ہوتا ہے، السلام علیکم یا وحدت آل محمد. آل محمد کی وحدت تجھے سلام. یہ راز ہے اس کے پیچھے. میرا بیٹا عباس اسی نے دیا. آج ام العباس کی شہادت ہے. تم 1 گھنٹے سے گریا کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں 1 گھنٹے سے یہ اب ضبط ٹوٹ گئے، اب میرا بھی ٹوٹ گیا. جانتے ہو سیدہ کے لیے عباس کون ہے؟ ایک جملے میں بتاؤں، پھر جب تک تیرا جی ہے، جب تک تیری زندگی ہے روتے رہنا. حسن و حسین نے آ کے کہا اماں عید کا دن ہے، ہمارے کپڑے کا درزی کے پاس ہے. ایسا ہی کہا نا، حسن و حسین کے لیے کپڑے جنت سے منگوائے، عباس کا کرتا زخمی پہلو سے. عباس کا کرتا زخمی پہلو. میں عصمت کے مسائل بڑے ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں. ایک مصیبت سیدہ کی جانتے ہو کیا ہے؟ جب کائنات کے بدماش سیدہ کے دروازے پہ آئے نا،
بھیجو، کہا میں نہیں آنے دوں گی۔ بی بی نے دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ رکھا، ایک حرامزادے نے ایسا وار کیا، سیدہ اس ہاتھ سے کبھی تسبیح نہیں پڑھ سکی، لیکن اسی ہاتھ سے عباس کا کرتا ہائے سیدہ، بڑی نورانیت والی مجلس ہے، خدا کی قسم آج جو مراد مانگ لینا، آج دینے والی ذاتیں بہت بڑی بڑی آئی ہیں۔ کرتا سیا اپنے ہاتھ سے سی کے ایک بار حجرے سے آواز دی، اور میری شام والی بیٹی اور میری چادر کی وارث بیٹی، جی اماں، کہا میرے زانو پہ بیٹھ، بیٹی کو زانو پہ بٹھایا، اپنی آواز سے چھوٹا سا کرتا نکالا، کہا اماں یہ کس کے لیے؟ کہا میں تو چلی جاؤں گی، تیرا ایک بھائی آئے گا، نام عباس ہوگا، یہ کرتا پہنانا، کہنا عباس سیدہ نے زخمی پہلو سے عباس سیدہ سلام۔ ہائے سیدہ، آئے بڑا گریہ کر لیا، بس ایک روایت سنو، بڑیا گریہ، کیسے بتاؤں میں تمہیں، کیسے بتاؤں؟ کون ہے یہ بی بی؟ ماؤں کا کام ہوتا ہے نا، یہ بچے ماؤں کی آغوش میں ہوتے ہیں، مولا ماؤں بہنوں کی آغوشوں کو آباد رکھے۔ مائیں کہتی ہیں بیٹا کہ اللہ محمد علی پنجتن پانچ امام 12، مائیں پڑھاتی ہیں نا، مجھے قسم ہے غازی کے اسی علم کی، ہر کتاب میں راوی نے لکھا بی بی ام البنین نے عباس کو سب سے پہلے کہا عباس چل کے حسین۔ ام البنین کی آغوش کا پالا ہے عباس۔ بعد از کربلا کسی نے آ کے کہا بی بی آپ کے بیٹے عباس کے سر پہ گرز لگا، بی بی نے جھڑک دیا، کہا کیسے کوئی مار سکتا ہے میرے عباس کے بازو کا؟ بی بی یہی تو ستم ہے، پہلے بازو کاٹے گئے، پھر دنیا کے سارے بدماشوں نے مل کے نعرہ لگایا جس کو علی سے بدلہ لینا۔ اجرکم اللہ، شہادت کی شامت۔ بس ایک روایت سنو اور اجازت، بڑا گریہ کیا تم نے۔ بی بی بعد از کربلا زمین پہ بی بی ایسے لکیریں کھینچا کرتی تھی، 4 لکیریں کھینچتی، کہتی ہے میرے 4 بیٹوں کی قبریں ہیں، پھر 4 کو مٹا کے کہتی سیدہ گواہ رہنا میں 4 کو نہیں روؤں گی، ہائے حسین۔ ایک روایت سن بس، یہی بعد از کربلا کی روایت اور ہو گئی مجلس۔ ہاں قافلہ واپس آیا، کربلا کے بعد یاد رکھنا
نا آل محمد کی ایک ہی عید ہے اور اسے مہدی کہتے ہیں. اس کے آنے کی دعا کیا کرو. جو دنیا مناتی ہے نا کربلا کے بعد جب یہ عید آئی نا، کربلا سے پہلے تو آل محمد کے گھرانے بھی آباد تھے. جب بھی عید آتی نا بی بی شریقۃ الحسین ہر عید پہ اپنے بھائیوں کے گھر جاتی، اپنے بھائیوں کے پاس جاتی عید ملنے. عباس کے ہاں بھی آتی. کربلا کے بعد جب پہلی عید آئی جانتے ہو مجلس ہو گئی تھی، تم نے بڑا گریہ کیا، میں چھوڑ دیتا، لیکن اب جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ اپنے استاد کی جگہ پڑھ رہا ہوں. میرے استاد مکرم ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقام وہ یہ روایت پڑھتے تھے، میں ان کی یاد میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں. کہا جب بعد از کربلا پہلی عید آئی، بی بی جناب شریقۃ الحسین بی بی ام البنین کے گھر آئی. بی بی ام البنین کے گھر آئی. بس دروازے کا کھلنا تھا، ماں بیٹی گلے مل کے ام البنین کہتی ہائے حسین. بی بی شریقۃ الحسین کہتی ہائے عباس. حوصلے سے بس سلامت رہو، یہی حق کے پرسے کا ہو، یہی غازی تم سے راضی ہو، عباس تم سے راضی ہو، عباس کی ماں کے یہی حق ہے پرسے کا. وہ کہتی ہائے حسین، وہ کہتی ہائے عباس. بی بی اب لے کے آئی مخدومہ کو، سامنے ایک مسند بچھی تھی. بی بی فاتح شام نے مسند کو دیکھا، گریا اور بلند کیا. کہا اماں، کہا جی بی بی، کہا یہی مسند ہے، اسی پہ آ کے ہمیشہ میں بیٹھتی تھی. کہا ہاں نا. مخدومہ بی بی بیٹھیے. بی بی روتے وہ اسی مسند پہ بیٹھی. ابھی تک جو رو رہی تھی ایک دروازے پہ نظر گئی، بی بی دھاڑے مار کے روئی. کیا بی بی کیوں روئی ہو؟ فاتح شام کہتی اماں اسی دروازے سے عباس آیا کرتا تھا، میرے لیے کوزے میں شربت لے کے عباس آتا تھا. اب عباس عزادارو اتنا کہنا تھا، دروازہ کھلا، چھوٹا سا فضل ہاتھ میں کوزا، روتے ہوئے کہتا ہے عباس نہیں تو کیا ہوا، بابا نہیں تو کیا ہوا، میں حاضر